کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آیا، 24,000 دفعہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے۔ 2 انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، 2 انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے جی، اصل یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے کچھ اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے ایسے۔ اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار
बीच उसके गिरजा बना हुआ है, सलीबें लटकी हुई हैं, बुत पड़े हुए हैं, नमाज मना है, बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं वहां मेहराब के करीब जाके खड़ा हो गया और तसव्वुर में देखने लगा कि ये वो जगह है। तारीख से सबक न लेना भी बड़ा अंधेर पर है। ये वो जगह है जहां याह्या बिन याह्या अंदलुसी के दर्स होते थे, अल्लामा कुर्तुबी की तफसीर चलती थी, इब्न अरबी के तसव्वुफ के निकात खोले जाते थे, इब्न हज़म के फिक़ही मक़ालात सुनाए जाते थे, बक़ी इब्न मखलद जैसी शख्सियात यहां बैठ के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहते। नंगी औरतें फिर रही हैं, निकरें पहनी हुई, वो तो एक उनके लिए तफरीह की जगह बनी। मैं तो आंखों से भी रो रहा था और दिल से भी रो रहा था, और ज्यादा रोना इस पे आ रहा था कि अपना मुल्क देख रहा था कि आज मेरे मुल्क के लोगों को होश नहीं है, वो क्या करते हैं। दीन पे नफरत, फिरकावारियत की नफरत, सियासत की नफरत, कौम की नफरत, सूबों की नफरत, शहरों की नफरत, जुबान की नफरत, कौन कौन सा जख्म है जो इस जिस्म पे नहीं लगा हुआ, कौन कौन से जहरीले तीर हैं जो इस पर नहीं चलाएंगे। मैं ऐसे ही खड़ा देखता, फिर मैं मेहराब के पास जाके खड़ा हो गया। तो 700 साल पुरानी कुरान की आयत अब भी उसी तरह लिखी हुई है। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं ये नमाज तो कोई नहीं होगी, किसी के नजदीक भी ऐसी नमाज नहीं है, पर तू जानता है कि मैं चाहता हूं मैं इस अरे मेरे भाइयों, आपस की नफरतें मिटा दो अल्लाह के वास्ते, अपनी जान के दुश्मन न बनो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, फिरकावारियत की बातें करना छोड़ो, तकरीरें सुनना छोड़ो। तारीख मेरी कमजोरी रही है, मैं बचपन से तारीख पढ़ता आ रहा हूं। ये तबलीग में लगने से पहले ही शौक था तारीख पढ़ना, तारीख पढ़ना। जब तबलीग में लगे तो मदरसे में आ गया तो और पढ़ने का लग गया। फिर कुछ अल्लाह ताला ने याद अच्छी दे दी तो जो चीज पढ़ी वो याद रहेगी, वो सारा तसलसल। और मैं तो ऐसे बस डूबता उभरता रहा कि अल्लाह, आज मैं यहां इस धरती पे सजदा नहीं कर सकता जहां 700 साल जिन ईंटों ने सजदे के लम्स महसूस किए, जिन ईंटों ने तेरे लाखों करोड़ों प्यारों के आंसू जज़ब किए, जिन दरो दीवार ने तेरे हजारों महबूब लोगों के वाज़ो इरशाद सुने, जिन कोनों में तुझे याद करने वाले हजारों लाखों करोड़ों उन्हें रोशन करते 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 आज इसी जमीन के नीचे सोए हुए हैं। कुर्तुबा के कब्रिस्तान पे शहर बना हुआ, न किसी बादशाह की कब्र बाकी और न किसी बड़े की न किसी छोटे की। मैं यहां नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज कबूल कर ले। मैंने इशारों में नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, फिर सना, फिर सादिया, फिर रुकू, फिर सजदा, अल्लाह इतना को किया, रुकू सजदा इतना करके, ताकि किसी को, चूंकि जो दाढ़ी वाला अंदर आता ना तो उसके पीछे सिक्योरिटी लग जाती कि कहीं किसी कोने में छुप के नमाज ना पढ़ ले। तो एक सिक्योरिटी वाला हमारे पीछे पीछे कर रहा था। चलो या अल्लाह, मैं भी उनमें हो जाऊं जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। और मेरा पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है, ना अवाम को होश है, ना खवास को होश कि क्या हो रहा है। शायद अल्लाह ताला किसी की फरियाद पर आंखें खोल दे किसी की। तो भाइयों, मोहब्बत सीखो, दरगुजर सीखो। उस तबलीग से खूबसूरत मेहनत, सारे दीन की मेहनतें हक हैं जिससे खैर फैल रही, जिससे लोगों को नफा फैल रहा हो। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया भी फिरी है, तारीख भी पड़ी है। वो कुछ अल्लाह ताला ने मौका दिया
بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ سمراج یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں، پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو۔ اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں۔ کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو۔ جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، پھر کہا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت، ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے۔ جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں۔ کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں۔ عید پڑھی؟ جی کدی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تے نوٹ اساں بھی پرا رہ جانے ہیں، تو سب پیار کیتا ایسی آ گئے ہیں۔ اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ ایک مجھے ملا ناچم وہ یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی، وہ فوٹو بہت ہے نا کچھ۔ اس نے اپنے واقعہ سنا، کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو۔ تو ٹیک سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں، تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا۔ اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر ہے۔ تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے۔ ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، اثر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، نو باہر کٹو۔ تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا۔ اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریا نو باہر کٹو۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کرو۔ یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بھائی، اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئے یا اللہ معاف کر دے،
آئندہ تجھ سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجرا مالک، مجھے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے۔ میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا، تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے، لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے، سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا، تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، جان کیسے، وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی۔ جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر،
آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے، اور تبلیغ میں وقت دو۔ تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا۔ کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا، اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا، ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید، ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، کیسر اور کسرا کے خزانے مدینے میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ تو انہیں لباس بھی، بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور کوئی اب خادم رکھ لیں، اتنے غلام ہیں، کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح، 6 اصحاب عشرات المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا نہیں مانے گا، کہا نہیں، ہم انشاءاللہ منوائیں گے، ہم خود نہیں جاتے، ہم حضرت عائشہ کو بھیجتے اور حضرت حفصہ کو بھیجتے، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متکلم بنی حضرت عائشہ، کامر المومنین، آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کہو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں، نہ انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے اور لہر بہر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے، آپ کچھ نرمی کریں۔ وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہی، غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، نرم کھانا کھائیں، نرم بستر استعمال کریں۔ اور عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ دیکھ رہے تھے، بے ابا گیا چھت نال، تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئی تو کہنے لگے، یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی، پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر فرمانے لگے، حفصہ تو گھر والی ہے نا، یہ بتا کبھی اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ فرمانے لگے، صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے؟ کہ جی اللہم نعم۔ ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟
تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا آکل کما یاکل العبد، کہ جی اللہم نعم۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اسے وہ خود دھوتے تھے، اور بعض اوقات وہ خشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آ جاتے یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ کہتے ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی تمہیں یاد ہو، وہ کہنے لگی اللہم نعم، کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ کہ آپ نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہا ایک ٹاٹ تھا، اس کو میں دوہرا کر کے بچھا دیتی تھی رات کو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک رات تو نے اس کی 4 تہیں لگا دی، تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، بس 2 کی 4 تہ لگا دی۔ کہ اس کو دوبارہ ویسے کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی نہیں کھائے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحق روحی باللہ، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جاؤں۔ جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی، تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی، اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناصح امین۔ اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر، فرمانے لگے جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی، تو انہوں نے عرض کی اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بعمر۔ واپس آئے، کہا ابا جان ابشر قد اذنت، اجازت ہو گئی۔ کہ بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میں مر جاؤں
پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا۔ اس میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت، جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، جیت انا و ابو بکر و عمر، و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ کہ میں نے کئی دفعہ سنا، حضرت حسن بھی ساتھ۔ تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہا میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ تو حضرت علی چلے گئے، تو موت کی آہٹ محسوس کی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا، وے حق، سنتے نہیں ہو میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دیا۔ انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنا چہرہ زمین ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی، اور لوگ اکٹھے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو علی تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، بات کی بات۔ حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، ان 6 کو تو ڈال دیا تھا نا شورا میں، تو صہیب نے جنازہ پڑھایا، جنازہ اٹھایا گیا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا، اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہ اماں جان میرا باپ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو ڈھانپا اور باہر نکل گئی، مرحبا بعمر۔ تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا، تو میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا، تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنے آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔
تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے جی، اصل یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے کچھ اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا۔
کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے ایسے اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے. ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کرنے. دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت. کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا؟ کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا ہوں. پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی. تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے. اپنی جان کے دشمن نہ بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو. تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں. یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل. اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ، آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر سجدہ. اللہ اتنا کو کیا، رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو، چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے. تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا. چلو یا اللہ، میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے.
شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو، محبت سیکھو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو. اس تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو، دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑی ہے. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ، اس کو بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو. اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو. جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت، ان کے پاس پہنچ گئے. تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں دن اور اساں بھی پرا رہ جانے ہیں، تو سب پیار کیتا ایسی آ گئے ہیں. اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا ناچم، یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی ہو، فوٹو بہت ہے نا. اس نے اپنے واقعہ سنا، کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو. تو ٹیک سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں. تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر ہیں. تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، اثر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریہ اندر کدے وڑا ہے، نو باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریہ نو باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کرو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل
ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بھائی اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی کہ ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے، جو پیچھے گزر گئے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ تجھ سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو، اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجا مالک، مجھے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلفی ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا، تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے، لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا، تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی۔ جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔
یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں، ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں، بھائی کی برداشت کر۔ آپ بیٹھے ہو، عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں، بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت۔ جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے۔ اور تبلیغ میں وقت دو۔ تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا۔ بچوں، اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں۔ یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈال دو۔